السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام جو ہے مسجد کے متولی اراکین سے اور خانقاہ کے ذمہ داروں سے، اس کے بعد امام باڑوں کے تمام صدر و اراکین سے اور دیگر مدرسوں کے تمام ذمہ داروں سے، یعنی جن جن کے پاس بھی وقف کی جو زمین کے جو ذمہ دار ہیں اور وقف کے املاک جن جن کے جو ہے زیر قبضہ ہیں اور اس کے جو متولی ہیں ذمہ دار ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وقف امنڈمنٹ بل میں جو سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ سب کو معلوم ہیں، مگر اس میں سے اہم بات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جو فیصلہ آیا ہے کہ جتنے بھی وقف کے املاک ہیں، جتنے پراپرٹیز ہیں، جتنے بھی جو آپ کے پاس جو زمین ہیں، جائیداد ہیں، وہ سارے جائیدادوں کو، سارے زمین کے سارے پیپرز کو لے کر کہ آپ امید پورٹل میں رجسٹر کرانا آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ سے طے ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے تو سب لوگوں کے درمیان خاموشی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ مکمل نہیں ہوا ہے، چلو ہم انتظار کریں، پورا مکمل ہونے کے بعد تب دیکھیں گے کیا اس کی بات کیا ہوتی ہے۔ اور سارے ہندوستان میں اس قانون کے خلاف احتجاج کیا گیا، ریلی نکالی گئی، ہر جگہ اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، مگر اس کے باوجود بھی جو فیصلہ آ چکا، وہ فیصلے کے مکمل آنے سے پہلے ہی یہ بی جے پی حکومت نے اس میں ایک ٹانگ اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ جتنے بھی آپ کے پاس جائیداد ہیں، املاک ہیں، پراپرٹی ہیں، اس کا جو ہے گورنمنٹ میں رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ اس کو امید پورٹل میں ہر چیز کو رجسٹر کرنا ضروری ہے۔ اگر رجسٹر آپ کی ہے تو یہ آپ کے وقف املاک مانی جائے گی، اگر وہ رجسٹر نہیں ہے تو وہ اس پر حکومت ناجائز طور پر قبضہ کر سکتی ہے، اور حکومت کی بہت بری نظر ہمارے وقف املاک پر ہے۔ اب کسی نہ کسی بہانے یہ اس پر جو ہے وہ طاق لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بری نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کی مسجد کی زمین کو، درگاہوں کی زمین کو، قبرستانوں کی زمین کو اور جو ہے امام باڑوں کی زمین کو، مدرسوں کی زمین کو ہم قبضہ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہزاروں لاکھوں ایکڑ میں آج ہماری زمین موجود ہے، اس زمین کے اوپر یہ ان لوگوں کی بری نظر ہے۔ تو ایسے حالت میں جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ امید پورٹل پر رجسٹر کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں اب اس میں پہل کرنے والوں میں نہ مدرسے والے ہیں آگے، نہ مسجد والے ہیں، نہ خانقاہ والے ہیں، نہ درگاہ والے ہیں، نہ امام باڑے والے ہیں، بالکل سائلنٹ ماحول چل رہا ہے، نہ زیادہ اس کا شور شرابہ ہے، نہ اس کے اوپر گہما گہمی ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت سنگین مسئلہ ہے میرے پیاروں دوستوں، بزرگوں اور تمام جو ہے صدر و اراکین اور تمام تنظیموں سے ہماری گزارش ہے، تحریکوں سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے، اور خاص کر کے میرے ان تمام نوجوان پڑھے لکھے لوگوں سے جو لوگ کمپیوٹر کو بہت اچھا چلانا جانتے ہیں، آن لائن جو کام کرنا جانتے ہیں، جن کو کمپیوٹر میں اچھی مہارت ہے، وہ لوگ یہ کام کو بہت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں کہ امید پورٹل میں آپ کے تمام مسجد کے ڈاکومنٹس لے کر یا مدرسے کے یا خانقاہ کے سارے املاک کے ڈاکومنٹس لے کر اس میں جو ہے رجسٹر کرانا، اس میں جو ہے اپلوڈ کرنا، یہ عام لوگوں کے ذریعے سے، ایک چھوٹی موٹی نالج رکھنے والوں کے ذریعے سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس میں اتنے قوانین، اتنے قانون اور اتنے پوائنٹس ہیں کہ وہ پوائنٹس کو جو ہے آپ فل اپ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اس کے واسطے جو مسلم پرسنل لا بورڈ والوں نے جو ہدایات جاری کیے ہیں یا جو اپنے طور پر وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کریں، اور اس کے بعد اس کے کئی ایک ویب سائٹس اوپن ہو چکے ہیں، وہ ویب سائٹ کے ذریعے سے ہم نالج حاصل کریں، یا جو ہے آپ کے جو صوبے میں ہو یا آپ کے علاقے میں ہو یا آپ کے جو ہے ڈسٹرکٹ آفیسرس ہو، وہ وقف بورڈ کے جو آفیسرس ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے آپ کے جتنے بھی جائیداد ہیں جلد سے جلد 5 دسمبر سے پہلے آپ اپنے طور پر اس کو رجسٹر کروا لیں، اور وقف امید پورٹل میں آپ رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ یہ معاملہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس میں ایک دو قانون نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، آپ کی جتنے زمین ہے وہ زمین کہاں پر ہے، اس کے 2 فوٹوز لینا پڑتا ہے، ایک سادہ فوٹو ہے اور ایک جو ہے جی پی ایس فوٹو لینا پڑتا ہے اس کا، اور اس کے بعد اس کے مشرق میں کون ہے، مغرب میں کون ہے، شمال میں کون ہے، جنوب میں کیا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ کو دینا پڑتا ہے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا، وہ زمین کا آپ کو دینا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو کمیٹی رجسٹر ہے یا نہیں ہے، وہ رجسٹر کاپی آپ کو لگانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں اور کیا ہے، جو اس کا صدر ہے یا سیکریٹری ہے اس کے فوٹوز، اس کا آدھار کارڈ یا پین کارڈ یا اس کا جو ہے اس کا ووٹر کارڈ اس میں اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، اس کا فوٹو، پھر اس کا فون نمبر، ایسے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں پھر دیگر اور تفصیلات ہے اس میں،
آپ کے جو گیزٹ رپورٹ میں جو جتنے پراپرٹیز ہیں وہ پراپرٹیز کو اس میں مینشن کرنا، اس کے جو اتار ہیں یا اس میں کتنے لوگ اس میں کوئی قبضہ کر رہے ہیں، انکریجمنٹ کر رہے ہیں، انکریجمنٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، کتنی زمین پر قبضہ کریں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ساری تفصیلات کو لے کر کے اس میں آپ اپلوڈ کرنا. اپلوڈ کرتے وقت بھی اس میں کئی ایک آپشن ہیں جن آپشنوں کو آپ آسانی کے ساتھ اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. تو اس کے لیے میری خاص آپ تماموں سے محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ اس میں ہمارے کوئی بھی مسلمان آدمی اس میں اور کوئی بھی ذمہ دار ہے جس میں غفلت نہ برتے. اگر ہماری غفلت ہو گئی تو یہ غفلت ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کرے گی اور ہم بہت پریشان ہوں گے. اس لیے کہ اگر ہم اس امید پورٹل میں اگر اپنی جائیدادوں کو اور اپنے جو ہے املاک کو یا وقف کے املاک کو اگر ہم اس میں اپلوڈ نہیں کریں گے یا اس میں اگر ہم رجسٹر نہیں کروائیں گے تو مسئلہ عجیب و غریب ہو جائے گا. حکومت کی بری نظر ہے. حکومت اس کو جو ہے اپنے طور پر وہ مانے گی کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، یہ جو ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور وہ کلیکٹر آ کر کے اس پر قبضہ اگر کر لے گا تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک دوسری چیز کیا ہے، اگر آپ 5 دسمبر سے پہلے اگر آپ رجسٹر نہیں کریں گے تو آپ جو ہے بعد میں پھر آپ کو وقف ٹریبونل میں جانا پڑے گا، عرضی دینا پڑے گا، کورٹ کے چکر کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس میں وقت سے پہلے آپ نے نہیں کیا تو اس کا یہ جرمانہ ہوگا. لہٰذا یہ معاملے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ تمام میرے صدر و اراکین سے، ذمہ داروں سے، تحریک کے لوگوں سے، تنظیم والوں سے اور جو ہے ممبروں سے اور مدرسے کے ذمہ داروں سے، مسجد کے، خانقاہ کے، درگاہ کے، امام باڑوں کے، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، جو بھی اہل اسلام ہیں، جو بھی جو ہے اہل اسلام ہیں، ان سب سے ہماری گزارش ہے، جو بھی کلمہ گو بھائی ہے ان سب سے ہماری گزارش ہے اس معاملے میں آپ غفلت نہ برتیں، جلد کرنے کی کوشش کریں. کل بروز جمعہ ہے، جمعہ کے دن آپ سب اس میں ہو سکے تو اپنے تمام مسجدوں میں اور جو ہے اپنے جو ہے علاقے میں اور مدرسوں میں، خانقاہوں میں اس بارے میں اعلان کروائیں. اور اس میں جو ہے خاص ان لوگوں کا ساتھ لیں جو لوگ کمپیوٹر کی مہارت رکھتے ہیں اور آن لائن کام جو لوگ کرتے ہیں اور جس کو جو ہے گوگل میں سرچ کرنے کے بارے میں ہو یا آن لائن جو کام کرتے ہیں ان کو اس میں بڑی مہارت ہوتی ہے تو وہ لوگ آسانی کے ساتھ یہ سارے آپشن بھر سکتے ہیں. اور اس کے میں جو ہے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو کئی ایک ویڈیوز اس میں مل جائیں گے آپ جب نیٹ پہ سرچ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سارے تفصیلات بھی آپ کے لیے واضح کر دیا ہے اور جو ہے www.ummid.com آگے جو ہے پوری تفصیلات اس میں بھی پورے وہ اس ویب سائٹ میں آپ کو رجسٹریشن کرنا پڑتا ہے آپ کے ساری چیزوں کو. آپ اس کے ذریعے سے آپ اس میں پوری تفصیلات بھی رہیں گے کہ کیا ہے کیا نہیں، تو اس کا آپ انشاءاللہ خیال فرمائیں. مجھے امید ہے آپ سب لوگوں سے کہ یہ معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس معاملے کی طرف آپ توجہ دے کر کے برائے کرم آپ تمام حضرات انشاءاللہ اس میں غور کریں اور اس کو جو ہے عام سے عام کرنے کی کوشش کریں. میرے تمام علماء کرام سے، مشائخ سے، سادات سے، ائمہ کرام سے ادباً گزارش ہے اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ اپنا گھر کا معاملہ سمجھ کر کے آپ قوم و ملت کی خدمت کریں. اگر اب ہماری غفلت ہو گئی تو پھر ہم بڑے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اور ایک اس میں راحت کی بات بھی میں آپ کے تک پہنچاؤں مگر وہ اللہ کے حوالے ہے، انشاءاللہ کیا فیصلہ ہوگا نہیں معلوم. وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ میں نے جو ہے سپریم کورٹ میں عرضی بھی داخل کر دی گئی ہے، عرضی داخل کر چکے ہیں کہ یہ جو آپ ٹائم دیں یہ ٹائم ہمارے لیے ناکافی ہے، آپ ہمیں ٹائم بڑھا کے دیجئے. اب وہ معاملہ زیر غور ہے، اب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، وہ آگے ٹائم دیں یا نہ دیں. اگر دے دیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات، اگر نہ دیں تو تب پھر ہمارے لیے کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا، پھر ہمیں بھاگا بھاگی کرنا پڑے گا. تو وقت سے پہلے ہم اپنا پلان کرنا ضروری ہے. گویا کہ یہ ننگی تلوار جو مسلمانوں کے پراپرٹی پر اور ان کے املاک پر، وقف کی جائیداد پر لٹک رہی ہے، تو اس کو جو ہے یہ بڑی مصیبت آنے سے پہلے آپ اپنے املاک کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی تمام جائیدادوں کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد، مدرسہ، خانقاہ، درگاہ، امام باڑوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اس کی سارے پراپرٹی کی یہ بدماش لوگوں کی نظروں سے، ان کے بدماش منصوبوں سے اور بیکار منصوبوں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ طہ و یاسین. خدا حافظ، فی امان اللہ.